نصیر ہنزائی کے حوالے سے بلکہ ہماری اس طرف میں بھی بات ہوئی، طریقہ بورڈ میں بھی بات ہوئی، کونسلات سے بھی میری جو نامدار بہت مشہور ہمارے الوائزین ہیں اور دیگر جو ہمارے کونسلات کے لیڈران ہیں، وہ گفتگو جتنی میری ہوئی، گھنٹوں گفتگو ہوئی، اینڈ رزلٹ کیا نکلا اس سے، ہم کس موقف کے اوپر پہنچے، اینڈ رزلٹ جو نکلتا ہے وہ یہ نکلا کہ بھئی یہ خارجی تھا مذہب سے، اس نے بغاوت کی تھی۔ یعنی کہ اگر امام کریم الحسینی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نہیں ہیں تو ہم کیوں خاموش ہو جائیں؟ اب اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام اس موضوع پہ خاموش نہیں ہیں، وہ تشویش ظاہر کر رہے ہیں، وہ افسردہ ہیں، تو ہمارا بھی یہی موقف ہوگا، چونکہ ہم امامی ہیں، ہمارا تعلق امامت سے ہے، امامی اداروں سے ہے۔ آپ لوگ چونکہ باغی لوگ ہو، آپ لوگوں نے امام کے فرامین نہیں پڑھے ہوئے کہ امام نے کہا کہ کوئی شخص اگر فرمان آپ سے شیئر کرے، اگر وہ متصل نہ ہو، اس کا اتصال اداروں تک نہ ہو، ایسے فرمان کو دیوار پہ مار دو، یہ امام کا فرمان ہے۔ اس وجہ سے ہم نصیر ہنزائی کی کتابوں کو مانے بھی کیوں؟ چونکہ اداروں نے ہی اس کو، اسماعیلیہ اداروں نے ہی اس کو، شیعہ امامیہ اسماعیلیہ اداروں نے اس کو غیر اسماعیلی کہا ہے نصیر ہنزائی کو، ہمارے ظفر اقبال پریزیڈنٹ صاحب نے، اور ان کی تمام کتابوں کو پابندی عائد کی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ہمارا کوئی کونسل کا پریزیڈنٹ علیہ باللہ پیر صدر الدین قدسہ سرہ کو کہے کہ بھئی اس کے اوپر پابندی ہے، اس کے گنان پڑھنے کی ممانعت ہے، علیہ باللہ، اور یہ جو ہے غیر اسماعیلی، آپ مجھے بتائیں کتنے اسماعیلیوں کا دل مجروح ہوگا۔ ہم سب سے پہلے تو امام کو لیٹر لکھیں گے، اور اگر ہمارے پاس وسائل ہوں گے ہم امام کے پاس پہنچ جائیں گے اسی کے نیکسٹ۔ ہمیں یہ چیز قبول نہیں ہے کہ امام نے فرمایا ایک چیز میں مجھے تشویش ہے اور میں کہوں کہ چلو بھائی امام کا فرمان سائڈ کر دو، امام کو تشویش ہے، ہمیں کیا لینا دینا نا، امام کو جس چیز پہ تشویش ہے اس چیز میں ہمیں بھی تشویش ہے، امام کو جس چیز میں مسئلہ ہے اس پہ پھر لبیک ہے امام کی کال کے اوپر۔ ظاہراً یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے مسلمان کا، اسماعیلیہ کا، یہی ایٹیٹیوڈ ہمارا ہے، اور یہی ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہر اسماعیلیہ کا ہونا چاہیے۔ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں یا علی مدد۔ ہم نے کچھ گفتگو کی تھی پچھلے مہینے کی ہے یا 3 ہفتے پہلے کی ہے نصیر ہنزائی کے حوالے سے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہنزائی کہتے ہو، فقط نصیر ہنزائی کہا کرو، تو یہ ٹھیک ہے، معذرت، کسی کو برا لگاؤ، چونکہ ہنزائی ظاہر سی بات ہے، ہنزا سے ریلیٹڈ ایک نام ہے، لوگوں کے ناموں کے آگے ہنزائی لگا ہوا ہوتا ہے تو سارے نرگے میں آ جاتے ہیں، تو یہاں پہ ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، ٹانگے اس میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو آپ بتا دیں، ہمیں معذرت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو بابا نصیر ہنزائی بولا کروں گا، آئندہ سے میں نصیر ہنزائی کا پورا نام لیا کروں گا، تو یہاں پہ صحیح ہے آپ لوگوں کی بات۔ لیکن اس موضوع سے متعلق ایک اور پہلو ہے، وہ یہ کہ نصیر ہنزائی کے حوالے سے بلکہ ہماری اس طرف میں بھی بات ہوئی، طریقہ بورڈ میں بھی بات ہوئی، کونسلات سے بھی میری جو نامدار بہت مشہور ہمارے الوائزین ہیں اور دیگر جو ہمارے کونسلات کے لیڈران ہیں، وہ گفتگو جتنی میری ہوئی، گھنٹوں گفتگو ہوئی، اینڈ رزلٹ کیا نکلا اس سے، ہم کس موقف کے اوپر پہنچے، اینڈ رزلٹ جو نکلتا ہے وہ یہ نکلا کہ بھئی یہ خارجی تھا مذہب سے، اس نے بغاوت کی تھی۔ یعنی کہ اگر امام کریم الحسینی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نہیں ہیں تو ہم کیوں خاموش ہو جائیں؟ اچھا، اب امام کریم الحسینی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات کہیں گے تو وہ یوٹیوب چینل کے اوپر تو آ کر نہیں کہیں گے، وہ فرمان جاری کریں گے، اپنا دستور دیں گے، اپنا آئین دیں گے، اپنا منشور دیں گے، ہدایات دیں گے، اس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے۔ امام کبھی بھی یوٹیوب پر آ کر بات نہیں کریں گے، آپ پوچھیں گے امام کا اس موقع پہ کیا موقف ہے، تو امام کا فرمان دکھایا جائے گا، وہی ہمارے لیے جو ہے نا وہ آخری عمل کرنے کے لیے لازم ہوگا۔ اب اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام اس موضوع پہ خاموش نہیں ہیں، وہ تشویش ظاہر کر رہے ہیں، وہ افسردہ ہیں، تو ہمارا بھی یہی موقف ہوگا، چونکہ ہم امامی ہیں، ہمارا تعلق امامت سے ہے، امامی اداروں سے ہے۔ اب مثال ہے کہ امام، میں یہ پیش کر دیتا ہوں کہ امام کریم الحسینی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ فرمان امام کا 13 دسمبر 1973 کا ہے، نیروبی میں۔ اب یہ آپ نے غور کرنا ہے امام کیا فرما رہے ہیں۔
never seek to make the imam say or imply that the imam has said things which you might believe but which you have no evidence that the imam believes or that he has said. 13 दिसंबर 1973 नैरोबी में इमाम ने ये फरमान फरमाया कि कभी भी किसी फरमान को आगे ना शेयर करो जब तक से आप बिल्कुल इसके ऊपर इत्मीनान पा लो कि ये फरमान मैंने ही कहा है, आपके पास इसका सबूत हो। ये एक चीज़। अब सबूत कहाँ से आपके पास आएगा? किसी चीज़ के हवाले से आपको सबूत कैसे मिलेगा कि ये इमाम का फरमान है? ये इमाम ने पहले से ही फरमा दिया है, क्योंकि इमाम को मालूम है कि आगे क्या हालात आने वाले हैं, आगे लोग किस तरह के इस्माइलिया को टकरेंगे, बेवकूफ़ लोग टकरेंगे जिनको इतना भी मालूम नहीं होगा मज़हब के हवाले से। जिसने प्री प्राइमरी एजुकेशन ली हो वो इस तरह की बेकार बातें नहीं करता। तो यानी इमाम के फ़रामीन तक इनको मालूमात नहीं है ना इनको कि इमाम के फ़रामीन क्या हैं, इमाम की हिदायत क्या हैं। ये टिकटॉकर किस्म के लोग बस टिकटॉक पर बैठे हुए हैं, यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, इन्होंने कहाँ से इमाम का दीन लिया हुआ है? तो ये इसी तरह की बकवास कर सकते हैं जिनको इमाम के फ़रामीन तक नहीं मालूम है। ये सवाल पूछ रहे हैं कि आया भाई साबिर भाई कि ये चीज़ कैसे साबित है कि फ़कत तरीका बोर्ड फरमान जारी कर सकता है? यानी इतनी सी भी आपको अकल नहीं है, बुनियादी मालूमात भी नहीं है आपके पास। और इस तरह के लोगों का हमसे जो है ना वो अब पाला पड़ा है, बेवकूफ़ लोगों का, इनको इतना भी नहीं मालूम है। पर इमाम क्या फरमाते हैं? डू नॉट मिसगाइड बाय रूमर्स। अफवाहों से लोगों को ना मिसगाइड करो ना हो, यानी कि आप ना तो मिसगाइड करो किसी को अफवाह फैलाकर, ना उनसे मिसगाइड हो जाओ, दोनों चीज़ें। डो नॉट मिसगाइड बाय रूमर्स और बाय फ्री टॉक, यानी किसी किस्म की भी आप हल्की टॉक कर दो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि आप जो है वो आपका विजन इमाम से मुंसलिक ही नहीं है। आपको जो दिल में आए आप बोल दो, जो दिल में आए आप शेयर कर दो, कोई ताल्लुक ही नहीं है इमाम से। तो ये इसकी तरफ इमाम की निशानदेही थी कि डू नॉट मिसगाइड बाय रूमर्स, अफवाहों से आप जो है वो किसी की फैलाई गई अफवाह से आप मिसगाइड ना होना, और फ्री टॉक और इररिस्पॉन्सिबली और आउट ऑफ टर्न, कि आपको उसका बाद में खुमियाजा भुगतना पड़े, आपको अपनी बात से ही जो है वो शर्मिंदगी उठानी पड़े। इस वजह यानी कि कई लोगों ने हमसे जब पूछा और हमने उनको बाद में सबूत दिए तो उनको शर्मिंदगी हुई। तो कोई भी काम करें, किसी को दाई कह रहे हैं, किसी को पीड़ कह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए। फिर क्या बोला इमाम ने, ये बहुत अहम है। फिर इमाम ने कुरान की आयत पेश करते हुए फरमाया कि कभी भी अफवाहों से आप जो है वो मिसगाइड ना होना, अफवाहों से, चूँकि कुरान जो है इस बात की निशानदेही करता है कि कई इस तरह की आयत हैं जो इसकी तरफ निशानदेही करती हैं, और ये ख़तरा है मुसलमानों के लिए कि वो गुमराह हो जाएं, इन किस्म की अफवाहों से गुमराह हो जाएं। ये इमाम का मुकम्मल फरमान था। इसके बाद इमाम क्या फरमाते हैं? रिसेंटली आई सेंट अ मैसेज टू प्रेसिडेंट, मैंने पैगाम भेजा प्रेसिडेंट को। I wanted him to inform that Jamaat, the Jamaat that I was most concerned about rumors. मुझे जो है वो अफवाहों के हवाले से बहुत तशवीश है। Which were circulating in the Jamaat about what Hazir Imam said or might not have said about the future of the Jamaat. यानी कि इमाम ने कहा मुझे इस चीज़ की तशवीश है कि लोगों के जहनों में ये इश्कालात हैं कि क्या इमाम ने फरमाया है, क्या नहीं फरमाया है जमातों के हवाले से। ये इमाम की मिसाल है, इमाम का फरमान है, ये इमाम करीम हुसैनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि मुझे इस चीज़ की तशवीश है कि लोगों को इस चीज़ से यानी कि इस बात से लोगों को इख्तिलाफ़ है कि क्या इमाम ने फरमाया है, क्या नहीं फरमाया। इमाम की फरामीन पे लोगों को इख्तिलाफ़ है, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए।
اینڈ دس از دی فرسٹ میٹر وچ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ ٹو نائٹ. یہ امام نے پریزیڈنٹ کو بولا کہ یہ ایسا میٹر ہے یہ واحد میٹر ہے جس کے بارے میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے. واحد، اس میٹر کو مجھے ریزالو کرنا ہے چونکہ یہ دین کی اساس ہے، یہ دین کی بنیاد ہے. یعنی امام کے فرامین میں ہی اگر اختلاف ہو جائے تو پھر دین کا کیا فائدہ؟ ایسے دین کو پھر آپ اٹھا کے پھینک دینا جس دین میں امام کے فرامین کا ہی آپ کو نہیں معلوم ہے. بھلے یعنی آپ کو امام کے فرامین کا نہیں معلوم ہے، آپ اسی میں لڑتے رہیں. یعنی جماعت کو توڑنے کا انہوں نے جو ہے نا وہ ایک سر و سامان کیا بیچ میں آ کر کہ جماعت کو یہ امام کا واحد نظام امامت جس کو آپ نہیں توڑ سکتے، چونکہ امام نے بیچ میں جو رابطہ بنایا ہے وہ رابطہ بڑا مضبوط ہے. یقین مانے وہ جو امام نے بلاک چین بنائی ہے نا وہ بڑی ہی اس قسم کی بلاک چین ہے جس کو آپ توڑ ہی نہیں سکتے. جو امام کے منشور ہیں، جو ہدایات ہیں، اس پر جماعت پابند ہے، اس کو آپ نہیں توڑ سکتے. اس میں آپ منافقت نہیں کر سکتے، آپ خارجی بن جاؤ گے. یعنی آپ کے باغی ہونے کے اوپر ہمارے پاس امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی فرامین ہیں کہ آپ باغی لوگوں کو امام کے منشور و ہدایات ہی نہیں معلوم ہے. آپ فقط گالیاں دے سکتے ہو، آپ فقط گندی زبان یوز کر سکتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ ان حالات میں آپ کے پاس رائے حل نہیں ہے. پھر امام کیا فرماتے ہیں وہ آپ سنیں، بڑا مزہ آئے گا آپ کو. I want to talk to you about tonight. میں آپ سے اس رات کو بات کرنا چاہتا ہوں. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام کریم الحسینی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ I have told you on many occasions that if I have a فرمان to make to my spiritual children، اگر میرے پاس کوئی فرمان ہو جو میں ہدایات اپنے روحانی بچوں سے کرنا چاہتا ہوں، I will make that فرمان to the مکھی اور کامڑیا اور دی کاؤنسلس، تو میں وہ فرمان مکھی و کامڑیا اور کاؤنسلات سے کروں گا. پھر کیا فرماتے ہیں؟ بٹ I will never send a فرمان to all my spiritual children through an individual، لیکن میں اپنی جماعت تک فرمان جو ہے اپنی جماعت تک کنوے کسی انڈیویجول انفرادی سلسلے سے نہیں کروں گا، بلکہ اس کا جو میڈیم ہوگا اور رابطہ ہوگا وہ کاؤنسلات ہوں گی یا مکھی کامڑیا ہوں گے. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں بعد میں پھر امام نے یہ بہت سارے فرامین ہیں امام کے جو ہم کھولیں کہ پھر مکھی کامڑیا کی وجہ سے پھر جو مختلف امام نے دیکھیں کہ تعداد بڑھتی ہے، تعین کرنے کا ایک سلسلہ ہے، تو پھر امام نے طریقہ ریلیجیس ایجوکیشن بورڈ کو ایک پورا اختیار دیا اور ان کے ذریعے جو ہے بورڈ بنایا، اپنے سسٹم بنائے. اب آپ بچوں والی باتیں کریں یہ امام کے فرامین سے متصادم جا کر، آپ کے اوپر لوگ تھوکیں گے. آپ خارجی لوگ ہیں، چونکہ آپ نے جو اپنی کتاب میں فرمان لکھا امام سے منسوب، جس کے بارے میں امام نے منع کر دیا کہ یہ کام تو میں کروں گا نہیں، لیکن آپ نے کیا، امام سے فرمان منسوب کیا اور لکھا کہ امام کے اور نصیر الزائی کے برابر کوئی اسماعیلی ادارہ شیعی کوئی نہیں. تو آپ تو خارجی لوگ ہو، آپ تو باغی لوگ ہو، آپ لوگوں کو تو امام کے فرامین نہیں معلوم. امام کریم الحسینی علیہ السلام کے روتے کیوں ہیں امام کے لیے آپ لوگ؟ ابھی یہ جو خوشحالی آئے گی یہ آپ نہیں منائیے گا. آپ لوگ چونکہ باغی لوگ ہو، آپ لوگوں نے امام کے فرامین نہیں پڑھے ہوئے کہ امام نے کہا کہ کوئی شخص اگر فرمان آپ سے شیئر کرے، اگر وہ متصل نہ ہو، اس کا اتصال اداروں تک نہ ہو، ایسے فرمان کو دیوار پہ مار دو. یہ امام کا فرمان ہے. اس وجہ سے ہم نصیر الزائی کتابوں کو مانے بھی کیوں؟ چونکہ اداروں نے ہی اس کو، اسماعیلیہ اداروں نے ہی اس کو، شیعہ امامیہ اسماعیلیہ اداروں نے اس کو غیر اسماعیلی کا ہے نصیر الزائی کو، ہمارے ظفر اقبال پریزیڈنٹ صاحب نے، اور ان کی تمام کتابوں کو پابندی عائد کی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ہمارا کوئی کاؤنسل کا پریزیڈنٹ علیہ باللہ پیر صدر الدین قدسہ سیرہ کو کہے کہ بھائی اس کے اوپر پابندی ہے، اس کے گنان پڑھنے کی ممانعت ہے، علیہ باللہ، اور یہ جو ہے غیر اسماعیلی، آپ مجھے بتائیں کتنے اسماعیلیوں کا دل مجروح ہوگا. ہم سب سے پہلے تو امام کو لیٹر لکھیں گے، اور اگر ہمارے پاس وسائل ہوں گے ہم امام کے پاس پہنچ جائیں گے اسی کے نیکسٹ. ہم کہیں گے امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا مسئلہ ہے، ہم گنان پڑھتے ہیں ان کے، یہ کیا ماجرا ہے کہ نہیں.
تو یہ مسئلہ ہے. تو آپ کا ایشو یہ ہے کہ بھائی آپ کا ایک بیکار قسم کے انسان کو آپ نے پیڑ بنا دیا. اب اس کے حوالے سے ادارے ہمارے یہ سب کچھ کہتے ہیں, ادارے اس کے حوالے سے کیا کچھ کہتے ہیں, ہم نے آپ کو لیٹر شو کیے, اب آپ جوابات نہ دو, گالیاں دو, توہین کرو اور برے الفاظ استعمال کرو. لوگ آپ کا فیصلہ خود کر لیں گے ریفرنسز دیکھ کر, اس کے حوالے سے دیکھ کر. اور ہم نے تو حتیٰ جناب پریزیڈنٹ صاحب کا نام بھی لے لیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیوں کیا ہم نے؟ اگر یقین مانے یہ لوگ اس سے فرامین, اس کی کتابوں سے, خانہ حکمت سے شیئر نہ کرتے سوشل میڈیا پر, یہ امام کا خادم, امام کا غلام بات ہی نہیں کرتا. چونکہ یہ سوشل میڈیا پر اس سے منسوب فرامین شیئر کرتے ہیں اور ہمارا دل دکھتا ہے. چونکہ امام کریم الحسینی علیہ السلام کا دل دکھتا ہے, جس چیز پہ امام کریم الحسینی علیہ السلام کا دل دکھتا ہے, امام کریم الحسینی علیہ السلام خاموش نہیں ہیں. ہم کیوں خاموش ہو جائیں بھلے؟ یعنی امام کریم الحسینی علیہ السلام ایک موضوع پر خاموش نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کنسرنڈ ہے, تشویش ہے. تو بابا یہ امام کا غلام کیوں خاموش ہو جائے؟ کیوں خاموش ہو جائے؟ اس کو بھی بولنے کا حق ہے. چونکہ ہمارے پاس فرامین ہے, ہمارے پاس طرف کے طریقہ بورڈ کے لیٹرز موجود ہیں, تمام چیزیں موجود ہیں, اور یہ امام کا آئین ہے. جہاں تک یہ والی بات ہے کہ بھئی آپ دین کو منون اسی طریقے سے جس طریقے سے ہے ابلاغ کر دو, یہ تو بہت اچھی بات ہے. امام کا فرمان ہے کہ ڈائیلاگ کرو, سسٹر کمیونٹیز سے باتیں کرو ہمارے دین کے متعلق, واٹ از آور انٹرپریٹیشن آف اسلام. تو یہ تو ہم, یعنی کہ اگر یہ کام یہ لوگ بھی کرتے ہیں تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہم کبھی بھی ان کی جو ہے نا وہ حوصلہ شکنی نہیں کرتے ہیں, ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. لیکن جہاں یہ امام کے آئین سے متصادم بات کرے, امام کے فرمان کے خلاف بات کرے, ہم جو ہے وہ امام علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں, ہم ان لوگوں سے نہیں کرتے پیار. پھر بھائی پھر ہماری ان سے کھلی جنگ ہے. جنگ بمعنی ہم ان کا کردار بتائیں گے آپ کو, پھر ہماری اس معنی میں جنگ ہے. کوئی ہم ڈنڈے لے کے نہیں مارنے چلے جائیں گے, ہم بتائیں گے بابا یہ ان کا پھر سارا مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے یہ چیز ہے, تو اس کو آپ کو سمجھنا ہے. جہاں تک یہ ہے کہ کونسلات اگر یہ چیز کرتی ہے کہ دین کا ابلاغ نہیں کرتی, اجرا نہیں کرتی وائزین کے ذریعے, جس کو کرنا چاہیے, تو جہاں پہ وہ غلط ہے وہاں پہ وہ غلط ہے, اور ان کے اوپر تطبیق ہوتی ہے امام کے فرامین سے. لیکن امام کے فرامین پہنچانے میں انہوں نے کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی چیز نہیں کی ہے. انہوں نے فرامین نشر کیے ہیں, شائع کیے ہیں, کتابیں لکھی ہیں. اب اگر ہم اس چیز کو کتابوں کو بیچ سے نکال دیں تو امام کے فرامین بیچ میں لٹک جائیں گے. کیا کریں گے آپ امام کے فرامین کا؟ امام کے فرامین علیہ باللہ سارے کے سارے رائے گاہ چلے جائیں گے جو اداروں سے متعلق ہے کہ دین آپ نے یہاں سے لینا ہے. چونکہ اگر آپ 2-3 جگہوں سے دین لیں گے نا, پھر آپ میں اور دوسرے فرقوں میں کوئی فرق نہیں ہے. دین فقط امام سے اور امام کے منتخب کردہ اداروں سے جماعت تک کنوے ہوگا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تعویل کے اوپر کوئی شخص تعویل کرے, تعویل اداروں تک پہنچ جائے امام کی, پھر آپ اس تعویل کو منون پڑھ سکتے ہو. چونکہ آپ نے تعویل تو کرنی نہیں ہے, آپ نے فقط اپنے ذہن سے جو آپ کے پاس اردو میں ایک نقشہ ہے یا انگریزی میں ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے. اس اسٹڈی کرنے میں کوئی کسی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, چونکہ امام نے ہی آپ کو وہ قانون دیا ہے, وہ فرمان دیا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو امام سے بڑے کسی اسکالر کی ضرورت ہے نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہاں تک بات جو ہے وہ ہماری بالکل بنا کسی اشتباہ کے, بنا کسی اشکال کے واضح ہے, بالکل صحیح بات ہے. اس کو اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے تو وہ پھر باغی ہے, وہ دین سے بغاوت کر رہا ہے, امام علیہ السلام کے فرامین سے وہ بھاگ رہا ہے. چونکہ اگر آپ دیکھیں ہمیں, اگر آپ دیکھیں اگر لائق وائق چاہیے ہوتے نا, اس طرح کی چیزیں کرنی ہوتی, تو ہم تو ان کے بارے میں اچھی باتیں کرتے, ہم ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتے. آپ کو معلوم ہے نا کہ 1 سال پہلے یہ تمام لوگ جو بھونک رہے نا ابھی, یہ ہم سے پیار کرتے ہوتے تھے, لائک کر رہے ہوتے تھے. اگر ہمیں یہ چیزیں چاہیے ہوتی, نعوذ باللہ, ہمیں اس طرح, یعنی ہم تو ان کو بھی لے کے چلتے ہیں, ہم ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں نصیر انزائی بابا آئی لو یو بولتا تھا میں. لیکن نہیں, جو چیز غلط ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ غلط ہے. امام کے خلاف کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہے ہمیں. تو یہ بات آپ یاد رکھیں, ورنہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے, ہم ان کی بات ہی نہ کریں, ٹھیک ہے, ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں, ہم کہیں کہ بھائی یہ لوگ بھی اچھے ہیں. ہمیں یہ چیز قبول نہیں ہے کہ امام نے فرمایا ایک چیز میں مجھے تشویش ہے
اور میں کہوں کہ چلو بھائی امام کا فرمان سائڈ کر دو، امام کو تشویش ہے، ہمیں کیا لینا دینا؟ نہ، امام کو جس چیز پہ تشویش ہے اس چیز میں ہمیں بھی تشویش ہے۔ امام کو جس چیز میں مسئلہ ہے اس پہ پھر لبیک ہے امام کی کال کے اوپر۔ ظاہراً یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے مسلمان کا، اسماعیلیہ کا، یہی ایٹیٹیوڈ ہمارا ہے، اور یہی ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہر اسماعیلیہ کا ہونا چاہیے کہ امام کے بنائے گئے قاعدے کے خلاف کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور ڈٹائی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ایسے شخص کے اوپر ہم گالی بھی نہیں دیں گے، بات اس کو ہم آئینہ دکھا دیں گے کہ بھائی یہ آئینہ ہے، یہ آپ کا جو ہے نا وہ اختیار ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے خلاف آپ بات کر رہے ہو، تو لوگ خود اس کے حوالے سے فیصلہ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی کے ہی متعلق جب مجھ سے بات ہوئی تھی، میں نام نہیں لیتا کس بندے کا، میں نے کہا کہ بھائی آپ آفتاب حسین صاحب کو، فقیر حنظائی صاحب کو، صاحب نے بلا لو، ہم بات کر لیتے ہیں، ان کی اتنی بھی جو ہے نا وہ حیثیت نہیں ہے بات کرنے کی اس موضوع پر۔ تو جو حق ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں گھبراتا کبھی بھی، جو حق ہوگا وہ کبھی بھی نہیں گھبرائے گا، وہ بات کرے گا۔ یہ واٹس ایپ گروپ میں بات نہیں کر سکتے، بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اور یہ افراد ایسے ہی کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کر اگر یہ کہیں کہ بھئی ہمارا نصیر حنظائی مفسر قرآن ہے، قرآن کا مفسر فقط امام ہوتا ہے، یہ اس طرح کے دیکھیں ان کو یہ بھی معلومات نہیں ہے کہ قرآن کا مفسر، قرآن کی تفسیر امام کرتے ہیں یا امام کے دائی کرتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص کو امام کے اداروں نے خارج کر دیا ہے، بلکہ امام کا فرمان ہے جو ہمارے اداروں کے قاعدوں کو نہ مانے وہ ملحد ہے، اب یہ ملحدین ہم سے بات کر رہے ہیں، اور اس سے بڑی چیز کہ اداروں نے ان کو خارج کر دیا دین سے، تو یہ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ لوگ امام کے پاس جا کے کہیں کہ بھائی پیر صدر الدین قدس سرہ کو الیاذ باللہ ایسا کر دیا جائے، اسماعیلیہ برداشت کریں گے؟ پیر ناصر خسرو قدس سرہ کے ساتھ ایسا کیا جائے، اسماعیلیہ برداشت کریں گے؟ اسی وقت امام کا فرمان آنا چاہیے۔ اگر تو وہ پریزیڈنٹ موجود ہے جس نے یہ پوری کی پوری دستخط کی ہے اور یہ تمام چیزیں ریجنل کونسل سے کی ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اس کے اوپر کوئی ہدایات نہیں دی ہیں، تو پھر کیا حیثیت ہے ایسے بابا حنظائی کی، نصیر حنظائی کی؟ پھر ایسے بابا نصیر حنظائی کی حیثیت ہی نہیں بچتی ہے کوئی، کہ جب اس کے حوالے سے ایک لیٹر موجود ہے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حوالے سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ پھر امام پاکستان میں آئے، امام کریم الحسینی علیہ السلام پاکستان میں آئے نا، اس کے بعد 2017 میں آئے دسمبر میں، امام کوئی لب کشائی کر دیتے کہ بھائی ایک پریزیڈنٹ تھا ظفر اقبال کے نام سے، اس نے یہ کیا تھا میرے دائی کے ساتھ، امام نے اس کے حوالے سے بات، امام نے ناصر خسرو قدس سرہ کے دیوان کے اوپر بات کی، امام نے دیوان ناصر خسرو قدس سرہ کے اوپر بات کی، تو کیوں نہیں کی اس بابا نصیر حنظائی کے بارے میں بات؟ کیونکہ امام اس کو انٹرٹین کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ مفسر قرآن ہے۔ اسماعیلیہ میں، شیعہ امامیہ اسماعیلیہ میں مجتہد کوئی بھی نہیں ہے، نہ اجتہاد ہوتا ہے، فقط امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جماعت تک منتقل ہوتا ہے۔